یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الوداعی مجلس اعزا ہے، اور اس بات کی پہلے ہی وضاحت ہو جائے کہ الوداع کا مطلب کوئی بھی مومن تصور نہیں کر سکتا کہ وہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں امام حسین علیہ السلام سے دور ہو جائے۔ تو یہ وہ رسماً الوداع ہے کہ جس کا حکم خود ائمہ علیہ السلام کی احادیث میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جب 9 ربیع الاول عید زہرہ سلام اللہ علیہا کا دن ہے، اس عید کے کئی نام ہیں، جس میں سے ایک نام امام معصوم نے بیان فرمایا کہ یوم نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن۔ چونکہ حکم امام ہے لہذا 9 ربیع الاول ہم سوگ بڑھا دیتے ہیں، تو جہاں کہیں اب گفتگو میں الوداع کا لفظ آئے تو وہ اس مناسبت سے ہے کہ جو حدیث امام کے مطابق ہے۔ دوسرا یہ کہ 2 مہینے 8 دن گزرتے چلے گئے، اور میں پھر اس حدیث کو خود ریکال کرنا چاہوں گا اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے ایام ہیں وہ اس ایک حدیث کا واضح مصداق ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ اللہ نے حسین کے لیے، قتل حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور اس حرارت کا علم یہ ہے، میں انشاءاللہ مزل مصائب پر آؤں گا، لیکن کچھ ایام عزا کے فلسفے اور آگے زندگی کیسے گزارنی ہے میں نے اور آپ نے انشاءاللہ اس پہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ذات گرامی پر غور فرمائیے گا کہ امام حسین کا غم واقعاً وہ دیوانگی لے آتا ہے وجود پر، انسان کے گوشت و خون میں امام حسین علیہ کا غم وہ ایسے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑی آرام دہ بیٹھکوں میں بیٹھنے والے، چاہے کتنا ہی بڑا دنیا کا ثروت مند انسان کیوں نہ ہو، وہ خاک پر بیٹھنے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ میلوں پیدل چلنے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ علم ابوالفضل عباس علیہ السلام اٹھانے پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ نیاز امام حسین تبرک کے لیے صف میں کھڑے ہونے پر فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا ہے معاملہ دیکھیے، اور پھر دنیا یہ کہتی ہے کہ جناب یہ کس بات کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا۔ بہت مومنین ہیں، میں خاص ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ اے میرے ساتھ مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ موضوع بھی ہمیں مکمل کرنا ہے۔ ان 4 روزہ مجالس میں ہم نے کوشش کی کہ امیر المومنین کی ولایت پر کچھ بات ہو سکے، اور غدیر اور کربلا کے تناظر میں کچھ گزارشات عرض کی گئیں، اور کل کی گفتگو یہاں تک رکی تھی کہ امیر المومنین کی ولایت کو ماننا در حقیقت عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے ضروری ہے، عقیدہ نبوت کو بچانے کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ جس کے پاس علی کی ولایت ہے اس کے پاس صحیح عقیدہ توحید ہے۔ دیکھیں میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں بالخصوص، یہ اللہ اللہ کی گردان کرنے والے وہ بھی ذرا غور سے سنیں اس بات کو۔ توحید فقط اللہ کو ماننا نہیں ہے، اے میرے ساتھ آپ، توحید فقط اللہ کو ماننا نہیں ہے، حقیقی توحید یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ جس جس کو منوا رہا ہے اسے بھی مانو۔ اگر اللہ کو مانو گے اور اللہ کے منوائے ہوئے کو نہیں مانو گے تو یہ توحید نہیں ہے، یہ عین ابلیسیت ہے۔ ہے توجہ آپ کی؟ بھائی ابلیس جو تھا وہ خدا کو مانتا تھا، خدا کی عبادت کر رہا تھا، کہتا ہے پروردگار تو مجھے وقت معلوم تک مہلت عطا کر دے۔ قیامت کو بھی مانتا تھا، توحید کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا۔ رجیم ہو گیا، مردود ہو گیا۔ توحید کیا ہے؟ خدا کو مانو، اور جسے خدا نے نہیں بنایا اسے ہرگز نہ مانو، یہ بھی توحید کا حصہ ہے۔ یہ بات پہنچ گئی؟ بلکہ مذہب اہل بیت کا تو اصول ہی یہی ہے کہ جو نہ ہو اور بن بیٹھے وہی قابل لعنت ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ فرعون خدا نہیں تھا، بن بیٹھا تھا، قابل لعنت ہے۔ مسلمہ کذاب نبی نہیں تھا، بن بیٹھا تھا، قابل لعنت ہے۔
اب جو خلیفہ نہ ہو بن بیٹھے اس کا فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. مرد آباد. ملک بات پہنچ رہی بیٹا نا. یا رسول اللہ یا علی. جی مجھے بات کرنے دیں. اچھا لبیک یا کہنا ہے تو مل کے ہی کہتے ہیں پھر. لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اور یہ جو لبیک یا حسین کی صدا بھی ہم بلند کرتے ہیں یہ ہے اس خاطر کہ حسین وہ ہیں جو ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں. لبیک یا حسین کہنا حجت خدا کو لبیک کہنا ہے, وسیلہ خدا کو لبیک کہنا ہے. اور جب حسین کو لبیک کہیں گے حسین آپ کو خدا تک پہنچائیں گے. وقت آخر سجدہ امام حسین علیہ السلام, اگرچہ کہ مصائب کی روایت ہے لیکن اسے کچھ درس کے تناظر میں سن لیجئے گا. شمر الملعون یہ کہتا ہے کہ حسین کچھ کہہ رہے تھے اور میں جب حسین کے قریب گیا تو میں نے سنا کہ حسین کیا کہہ رہے تھے. تو اس وقت سجدہ آخر میں حسین کہہ رہے تھے کہ پروردگار ایتمت العیال لکی اراک ترکت الخلق ترا فی ہواک. مناجات پڑھ رہے تھے. پروردگار میں نے ساری دنیا کو چھوڑ دیا ہے تاکہ تیری خوشنودی حاصل کر سکوں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ, اور میں نے سکینہ کی یتیمی کو برداشت کر لیا ہے تاکہ تیرا دیدار کر سکوں. سبحان اللہ. یعنی حسین تک پہنچو, حسین تمہیں خدا تک پہنچائیں گے. بات واضح ہو رہی ہے بھائی. سجدہ آخر امام حسین میں کہتا ہوں وجود خدا کی سب سے بڑی دلیل ہے. جو حسین کے سجدے کو سمجھ گیا وہ یقیناً خدا تک پہنچے گا. اس لیے کہ اچھا ایک میرے خیال میں شاید اہل سنت شاعر ہیں اور اس وقت حیات بھی ہیں, انہوں نے بڑے خوبصورت یہ مصرے کہے, میں آپ تک پہنچاتا ہوں اسے. کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے سجدے کے تناظر میں کہ حسین کے سجدے سے خدا کیسے سمجھ میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ دل صبر کے منبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر, ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر, تب موت نے اندازہ لگایا. ہائے ہائے ہائے, بات پہنچ رہی ہے. تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. اور وہ سجدہ بھی کیا خوب تھا, اللہ رے سجدہ تب جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. آپ امام حسین السلام تک پہنچے, حسین آپ کو خدا تک پہنچائیں گے. اور یہی ان مجالس کا گویا مرکزی نقطہ اور خیال تھا. تقریباً 15 احادیث اس موضوع کی ہیں جو میں دیکھ کر آ رہا ہوں, بقیہ تو اور اللہ جانے کتنی احادیث ہوں, جس میں اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ و لولانا ما عبد اللہ. ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی, ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا, اور اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی عبادت ہی نہ کی جاتی. اللہ اکبر. یہ بات پہنچ رہی ہے. اچھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کا وجود کسی کا محتاج ہے, نہیں, وہ غنی علی الاطلاق ہے, اس کا وجود کسی کا محتاج نہیں. فرمایا کہ ہمارے ذریعے خدا کی عبادت کی گئی, ہمارے ذریعے خدا پہچانا گیا. اچھا وہ جملہ مکمل کر دوں, جو نہ ہو بن بیٹھے وہ قابل لعنت ہے. توحید یہ ہے کہ خدا کو مانو, جس نے خدا جس کو منوا رہا ہے اسے مانو, اور خدا نے جسے نہیں بنایا اسے ہرگز نہ مانو. یہ ہے توحید. اس میں پورا تولا بھی ہے, اس میں پورا تبرہ بھی ہے. وہ واقعہ ہے نا کہ ہارون رشید کے تخت پر جب بہلول بیٹھ گئے تھے تو بہلول نے یہی تو سمجھایا تھا وہاں پر. تو وہ سپاہیوں نے خوب مارا بہلول کو, اتر کے رونے لگے. تو ہارون رشید جب آیا تو اس نے کہا کہ میں نے بہلول تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ بہلول کا تعلق اس جملے سے بھی ہے کہ شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا, یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے ہوئے ہیں. تو بہلول دیوانہ ہے لیکن خوب سمجھ بوجھ کے دیوانہ ہوا ہے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور بہت مارا سپاہیوں نے. جب اتر گئے تو رونے لگے. ہارون رشید نے آ کے کہا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہیں بھی بیٹھ جاؤ, یہاں نہ بیٹھا کرو. تو بہلول نے کہا کہ میں اپنے آپ کے لیے تھوڑی رو رہا ہوں. اچھا پھر کس لیے رو رہے ہو؟ کہ میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں. اچھا میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ پٹائی تمہاری ہوئی, میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں تھوڑی دیر کے لیے غلط جگہ بیٹھا تھا.
پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے. بھائی میں مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. مل کے کہ میں تھوڑی دیر غلط جگہ بیٹھا تھا اتنی پٹائی ہوئی، جو ساری زندگی غلط جگہ بیٹھا ہو. میں تو سوچ رہا ہوں تیرا حشر کیا ہونے والا ہے. اللہ اکبر. اور یہی وہ لوگ ہوں گے. اب آیت پڑھا ہوں سورہ بقرہ کی آیت، لیکن سورہ بقرہ کی آیت کیا ہے کہ استبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. اللہ کہتا ہے کہ روایت ہے کہ خدا کی آواز آئے گی کہ کہاں ہے وہ کہ جنہیں ہم نے خلیفہ بنایا تھا. تو حضرت داؤد کھڑے ہوں گے، کیونکہ حضرت داؤد کے لیے اللہ نے سورہ 7 میں کہا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، اے داؤد ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا. تو اللہ کہے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آواز آئے گی کہ اے داؤد آپ تشریف رکھیے، آپ فقط زمین کے خلیفہ تھے. آئے ہائے ہائے ہائے، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو میں، ہے نا. اور اس کے بعد آواز آئے گی کہ کون ہے وہ خلیفہ جنہیں ہم نے دنیا اور آخرت، زمین و آسمان، کائنات کی ہر شے پر اختیار عطا کیا. تو امیر المومنین حجت خدا علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ہو گئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور پھر آواز آئے گی، پھر خدا کی آواز آئے گی کہ اے علی، جو آپ کو خلیفہ برحق ماننے والے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیے. اچھا علی اپنے مومنین کو، محبین کو، شیعوں کو لے کر جنت کی طرف جانے لگیں گے. جو دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار کیا ہمارے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہے گا کہ جنہیں تم پیر مانتے تھے تو بلا لاؤ انہیں. اب یہاں کی آیت ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. تو وہ جب اپنے پیروں کو پکاریں گے وہ کہیں گے آج ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو اتباع کرنے والے تھے وہ تبرہ کریں گے ان پر جن کی اتباع کر رہے تھے. یقین جانیے گا لفظ میں نے اپنی طرف سے استبرأ، تبرأ کا لفظ قرآن میں ہے. وہ تبرہ کریں گے کن پر؟ اپنے پیروں پر. کاش ایک جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، کاش وہ کام جو آخرت میں کر رہے تھے دنیا میں کر لیا ہوتا. تو شرمندگی نہ ہوتی. تو وہ آگے اللہ کہتا ہے کہ وَرَأَوْا الْعَذَابَ، وہ عذاب کو دیکھ لیں گے. وَتَقَطَّعَتْ لَهُمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے اس دن پر. تو بات واضح ہو رہی ہے، اسے مانو کہ جو دنیا اور آخرت میں تمہیں پہنچا سکے. بلکہ ایک حدیث ذکر کر دوں کہ جب، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب جنت میں پہنچیں گے نا، اس حدیث کو یاد کیجئے گا کہ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچا ہوگا تو وہ بھی دروازہ بند ہوگا اور اس سے کہا جائے گا اب جنت کا دروازہ کوئی لکڑی کا یا اسٹیل کا تھوڑی ہوگا. ان باب الجنت من یاقوتۃ حمرا، جنت کا دروازہ بھی سرخ یاقوت کا ہوگا. علی صفائح الذھب، اس پر سونے کی کنڈی لگی ہوگی. اور جنتی سے کہا جائے گا کہ اس پہ دروازے پہ مارو. جیسے ہی وہ دروازے پہ کنڈی کو مارے گا تو فَإِذَا دَقَّتِ الْحَلَقَةُ عَلَى الصَّفْحَةِ تَنَّتْ وَقَالَتْ یا علی، کنڈی سے شور کی آواز آئے گی اور دروازہ یا علی کہے گا. میں کہتا ہوں جیسے یا علی کی صدا سے پریشانی ہوگی اس کا کیا ہوگا وہاں پر پھر. اللہم صلی علی مل کے یا علی. تو علی مولا، علی مولا، علی مولا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزوں گفتگو زیادہ طولانی نہیں، میں آہستہ آہستہ آ رہا ہوں منزل مصائب پر. تو ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مانیے اسے جسے اللہ منوا رہا ہے، ورنہ تو شیطان بھی خدا کو تو مان رہا تھا، بلکہ شیطان نے کہا انا خیر منہ. میری طرف دیکھیے گا، شیطان کہہ رہا ہے انا خیر منہ سورہ اعراف میں کہ میں آدم کو سجدہ اس لیے نہیں، پروردگار تجھے مان رہا ہوں، آدم کو نہیں مانتا اس لیے کہ میں بہتر ہوں اس سے، میں آدم سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے خلق کیا، اسے مٹی سے خلق کیا. اب مجھے اس استدلال پر بحث نہیں کرنی. دیکھیں آگ میں کوئی بھی چیز ڈالو تو وہ جل جاتی ہے، لیکن زمین رزق دیتی ہے.
زمین میں آپ بیج ڈال دیں تو وہ مزید آپ کو دے دیتی ہے. تو وہ شیطان کا استدلال مجھے اس سے کام نہیں ہے اس وقت، اس نے غلط استدلال کیا تھا. اسی لیے امام نے فرمایا اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. امام صادق علیہ السلام کی سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. دیکھیں ولایت کو ماننے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ وہ چیز کہ جو قرآن میں واضح طور پر نظر نہ آئے اسے تمام مسلمان کہتے ہیں سنت رسول میں دیکھو. اگر سنت رسول میں بھی واضح نہ ملے تو کیا کریں؟ تو ہم اور آپ کے پاس تھا کہ بھائی علی اور اولاد علی کے سلسلے میں دیکھ لو، جو انہوں نے فرمایا ویسا کہ جیسے رسول اللہ نے فرمایا. تو ہمارے محترم بھائیوں نے کہا کہ قیاس کر لو. قیاس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ملتا جلتا حکم، ویسے ہی نہیں، اس چیز کے لیے ملتا جلتا حکم اگر کسی حدیث میں ملے تو وہ حکم یہاں بھی لگا دو. اب اس میں تو بڑی گنجائش ہے کہ بحث ہو سکے. اچھا، ملتا جلتا حکم یعنی ملتے جلتے دن، ملتے جلتے امر پہ لگا دو. اچھا، 30 رمضان المبارک روزہ رکھنا واجب ہے، پہلی شوال روزہ رکھنا حرام ہے، تو دن تو ملتا جلتا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سورج الگ الگ نکلتا ہے کیا؟ کوئی چاند الگ الگ نکلتا ہے کیا؟ بھائی وہی ہے. تو پھر ملتا جلتا حکم لگا دیجئے یہاں پر. ایک پہ روزہ رکھنا واجب ہے، ایک پہ روزہ رکھنا حرام ہے. اس خاطر امام نے کہا قیاس نہ کرنا. ابلیس وہ پہلا شخص تھا جس نے قیاس کیا تھا. صحیح ہے، ملتا جلتا حکم ضروری نہیں ہے کہ ملتے جلتی چیز میں حکم ایک جیسا لگ جائے. تو ابلیس نے کہا میں بہتر ہوں، ہاں اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. خیر، اتنا ماننا پڑے گا کہ ابلیس تھا لیکن سمجھتا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو نہیں مانا جا سکتا. یہ اس کی بات ٹھیک تھی. اب شکوہ انسان اپنوں ہی سے کرتا ہے کہ میرے بھائیوں وہ چیز جو ابلیس کو سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آ گئی، وہ آپ کو کیوں نہ سمجھ میں آئی. افضل کے ہوتے ہوئے کبھی بھی کمتر کو نہیں مانا جا سکتا. یہ اس نے اصول بالکل ٹھیک کہا تھا. ٹھیک ہے، یہ رہ جائے گا دل میں انشاءاللہ. بس عزیزان گرامی، ایام ازاں تقریباً اپنے اختتام پر ہیں، اور حسین علیہ السلام کے غم سے اور ان کی زندگی سے بے شمار پیغام ہیں کہ جو آ سکتے ہیں. میں فقط ایک پیش کرنا چاہوں گا اور ایک جملہ کہنا چاہوں گا جوان ساتھیوں سے. دیکھو، نماز ہمیشہ اول وقت میں، افضل وقت میں ادا کرنے کی کوشش کرو. یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. چوتھے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا لمن الفتح اليوم، آج کے دن فتح کس کی ہے؟ فتح کس کی ہوئی؟ امام نے کہا جا 2 رکعت نماز پڑھ کے آ. نماز پڑھ کر آیا، کہا مولا فتح کس کی ہوئی؟ مولا کہا میں نے جواب تو دے دیا تجھے. نماز امام کی فتح کا اعلان ہے، لہذا حسین کی فتح کا اعلان کرتے ہوئے وقت پہ نماز پڑھا کرو. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور اب جو زندگی گزر گئی ہے لیکن آگے امام حسین علیہ السلام کے ہاں کوئی آ جائے وہ اسے قبول فرما لیتے ہیں. کریم ابن کریم آقا ہے. حضرت حر 2 مصرے کہتا ہوں اور آپ کے حوالے انشاءاللہ. سورج، اب جو ہمارا موضوع بھی غدیر اور کربلا تھا اسی سے اینڈ کر رہا ہوں میں بات کو، کہ سورج یہ کہہ کے دین کا ابھرا غدیر میں، تکمیل آج پائے گا کلمہ غدیر میں. رستہ بھٹک گیا تھا مسافر غدیر کا، حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں. ہے نا؟ پہنچا لیٹ، امام نے قبول کرے. حر بس ذرا سی دیر میں پہنچا غدیر میں، اور بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے رسول، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. مل کے اللہ اکبر یا رسول اللہ. مل کے یا علی، بس بس علی 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 یا علی.
نے اپنے ماحول ہی وہ بنا دی، اب کیفیت ہی وہ ہے۔ جناب محسن نقوی مرحوم جو کہتے ہیں کہ من موج پہ ہے تن اوج پہ ہے، پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی۔ سب نہیں، مجھے پڑھنے دے میرے بھائی، کہ سب ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی، میزان علی، لارائب صحیفہ عصمت کا، بے عیب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدت زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ ہے احسان علی، اور سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان، میرا جسم علی میری جان علی، اور ہر کفر کے رستے میں حائل، فولاد کی ایک چٹان علی، تقدیر کی شوق انگوٹھی میں، جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی، یاقوت علی، ہیرا گوہر مرجان یا علی۔ بات پہنچ گئی؟ تو بس عزیزان گرامی، امیر المومنین کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ اب تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام بھی ہے، اور مجھے مصائب کے کچھ جملے تابوت کے حوالے سے بھی کہنے ہیں۔ کل بھی جلوس ہے، ضرور کوشش کیجئے کہ امکان میں ہو تو جلوس میں شرکت فرمائیے گا۔ 2 جلوس ہیں، ایک اور مرکزی جلوس، ایک چپ تعزیے کا جلوس، جہاں تک جس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اگلے برس اللہ جانے کون زندہ رہے گا، اور میں اپنے تمام اہل سنت بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں جلوس اعزاں میں، اور آ کر دیکھیں کہ کس منظم انداز سے امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے یا حسین کہتے ہوئے چلتے ہیں۔ مجھے میرے ایک برادر نے، ایک اور سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ایک ای میل کیا تھا، اور انہوں نے ای میل میں مجھ سے پوچھا کہ علامہ صاحب میں جلوس میں آنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس جلوس کی بات نہیں، انہوں نے چہلم عاشور کے جلوس کے لیے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں جلوس میں آنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ نہ جلوس میں نہ جانا، اس لیے کہ اگر علم کو دیکھو گے تو ٹوٹ جائے گا، زلجنا کو دیکھو گے تو نگاہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہا مولانا میں کیا کروں، میں آنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمارے مفتی صاحب نے کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب سارے شیعہ سنی بھائی سنیں، دیکھیں اللاجیکل چیزوں کو چھوڑیں، باقی مرضی ہے آپ کی، جس کو جلوس میں آنا ہے وہ آئے، یہ تو اپنے اپنے توفیق و نصیب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن میں نے ساتھ میں یہ ضرور لکھا تھا کہ جناب یہ بات نہ کریں کہ زلجنا کو دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا۔ یا علی مدد۔ بس عزیزوں، یہ وہ شاعر حسینی ہیں کہ جن کے لیے احترام رکھیں، اور تاریخ میں مقتل میں ملتا ہے کہ ذوالجناح نے جب شہادت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو وہ خود زمین پر اپنے آپ کو پٹکتا جاتا تھا اور وہیں پر دنیا سے کوچ کر گیا۔ میں کہتا ہوں شاید ہماری تو معرفت اس ذوالجناح جتنی بھی نہ ہو سکے۔ اب یقین فرمائیے وہ ایک حسین کا سپاہی ہے، حسین کا لشکر کا سپاہی ہے، وہ جس نے شہادت حسین کی خبر لا کر دی تھی خیموں میں۔ ٹھیک ہے، تو عزیزان گرامی یہ شاعر امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کا احترام کریں، ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں، ان کے ذریعے امام حسین تک پہنچتے ہیں، حسین ہمیں خدا تک پہنچاتے ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث سناتا ہوں، فرماتے ہیں حب الابرار للابرار ثواب للابرار، نیک لوگوں کا نیک لوگوں سے محبت کرنا یہ ثواب ہے نیک لوگوں کے لیے۔ پھر آگے کہتے ہیں حب الفجار للابرار فضیلت للابرار، کچھ گناہگار بھی ہوتے، کچھ برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ظالم لوگ، لیکن وہ بھی نیک لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ کہ ان ظالموں کا نیک لوگوں کو اچھا سمجھنا یہ بھی فضیلت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ پھر آگے کہتے ہیں میرے مولا کہ وَبُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْأَبْرَارِ زَيْنٌ لِلْأَبْرَارِ، اور اگر کوئی ظالم نیک لوگوں کو برا سمجھے، ان کے لیے بغض رکھے، یہ بھی زینت ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَبُغْضُ الْفُجَّارِ لِلْفُجَّارِ خِزْيٌ عَلَى الْفُجَّارِ، اور ایک ظالم کا دوسرے ظالم کو برا سمجھنا یہ ذلت اور رسوائی ہے دنیا اور آخرت کی دونوں ظالموں کے لیے۔ نیک ہمیشہ فائدے میں ہے، بات واضح ہو رہی ہے، چاہے اس سے کوئی پسند کرے یا نہ پسند کرے۔ اور عزیزوں آخری دن آ گیا، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔
میں نے عرض کر دیا ابتدائی مجلس میں کہ الوداع کا مطلب کیا ہے. کوئی مومن حسین کو وداع نہیں کہہ سکتا. یہ ہے غم امام حسین علیہ السلام کو حکم امام سے خدا حافظ کہنا. الوداع 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 اے حسین. کیا کچھ بیان کیا جائے. کس امام کے لیے 2 مہینے رونے کا اہتمام ہوتا ہے؟ یہ امام حسین کی مظلومیت ہے، اور یہ دعائے سیدہ ہے، تمنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. عزیزوں، اگر یاد کرنا ہے تو یاد کرتے چلو. آپ نے اور ہم نے علمدار کا ماتم کیا تھا، 2 کٹے ہوئے بازوؤں کا ماتم. خدا حافظ کہہ دو اس ماتم کو. اکبر کے کلیجے کا ماتم، ایک معصوم سے گلے کا ماتم، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا ماتم، زینب کی چھنتی ہوئی ردا کا ماتم. میرے معزز بھائیوں نے تابوت امام حسن عسکری علیہ السلام جو آمادہ کیا ہے، انہوں نے مجھے دکھلایا بھی تھا. اتنی روحانیت سے اور اتنی محنت سے انہوں نے تابوت تیار کیا ہے. بی بی ہی انہیں اجر عنایت فرمائے. بالکل آپ کو محسوس ہوگا جیسے کاظمین اور سامرہ کا تابوت ہے یہ. آپ زیارت کیجئے گا اور امام زمانہ کو پرسہ دیتے جائیے گا. امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے آج. 5 برس کے تھے میرے مولا، 260 ہجری 8 ربیع الاول. 5 برس کے تھے میرے مولا، یتیم ہو گئے. اب میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ امام کی یتیمی پر کسی نے انہیں تماچا مار دیا. یہ فقط حسین کی سکینہ کا مقدر تھا. صداؤں کو آزاد کیجئے گا آہستہ آہستہ. احادیث میں آیا ہے کہ یہ آنسو مرہم ہے، واقعات میں آیا ہے کہ یہ آنسو مرہم ہے امام حسین کے زخموں کا. ملتا ہے ایک مکاشفے میں ملتا ہے کہ ایک عالم دین تھے، بہت بڑے عارف تھے. امام حسین السلام کی قبر مطہر پہ پہنچے تو سامنے سے حجاب ہٹ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ سر مبارک سے کمر امام حسین تک کو دیکھا اور مکمل زخمی تھی. امام صادق سے کسی نے پوچھا تھا کہ کیا مولا یہ سچ ہے کہ آپ کے جد کے جسم پر 1900 زخم تھے؟ امام نے کہا کہ تو نے میرے کلیجے کو جلا دیا. کہ مولا لیکن کیسے ممکن ہے کہ جسم پر 1900 زخم آ جائیں؟ امام نے کہا تجھے خبر نہیں ہے کہ نیزوں کے اوپر نیزہ تھا، تلوار کے اوپر تلوار تھی، پتھر کے اوپر پتھر تھا، لاٹھیوں کے اوپر لاٹھیاں تھیں. اتنا زخمی دیکھا حسین کو. اور اس کے بعد جب ماشاءاللہ ابھی یہ تو حرم امام حسین علیہ السلام کی شبیہ ہو گئی یہ منظر، جیسے صحن امام حسین میں بیٹھے ہو بین الحرمین، ایک طرف غازی کا حرم ایک طرف حسین کا حرم. کبھی غازی کو سلام پیش کرو حسین کے مصائب پڑھو، کبھی حسین کو سلام پیش کرو غازی کے مصائب پڑھو. اور پھر اس مکاشفے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایام عزا گزر گئے تو وہ عالم پھر سے عالم خواب میں دیکھتے دیکھا امام حسین کا جسم مطہر اب صحیح سلامت ہے. کہ مولا وہ زخم کہاں گئے؟ کہیں جو تمہارے بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں نا، یہ میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں. عزیزوں جتنا ہو سکے یا حسین کہتے روتے جانا. مجھے تو گویا یہ شام غریبہ کا منظر لگ رہا ہے، جب ایک بچی باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی اور فریاد کرتی جاتی تھی من الذی قطع وریدک، بابا یہ گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ایک اور جملہ کہوں، اے حسینیو 3 موقع ایسے ہیں جب حسین نے آپ کو یاد کیا ہے. پہلا موقع جب سجاد سے ودا ہو رہے تھے، کہا بیٹا سجاد مدینہ واپس جانا، بلغ انی شیعتی السلام، میرے شیعوں کو کہنا حسین نے غریب حسین کا سلام قبول کرو. بے شک اگر تماچوں کا پرسہ ہو جائے، میں نے عرض کیا اللہ جانے اگلے برس کون پھر محرم کا چاند دیکھے گا، کسی کو نہیں پتا. دوسرا موقع جانتے ہو کون سا ہے؟ جب سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی تھی تو کہا بیٹی جب تو کوفہ اور شام جائے گی، اگر کوئی میرا محب نظر آ جائے اس سے کہنا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا یاد کرنا تمہارا مولا پیاسا مارا گیا. او سمعتم بے غریب او شہید فندبونی، یا کسی غریب اور شہید کا ماتم کرنا ہو تو مجھے ضرور رونا. نہیں عزیزوں میں جملہ کہوں اور موقع جو حسین نے یاد کیا کہ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اور میرے شیعوں کو کہنا اے کاشیوں تم کربلا میں ہوتے.
کیفا تسقیل طفل فابوا یرحمونی، تم دیکھتے میں 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ یاد کرو اس موقع کو۔ اما ترونہ کیف یتلظی، حسین کہتے تھے اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے بچے پر رحم کرو۔ دیکھو یہ کیسے تڑپ رہا ہے۔ یتلظی کا لفظ امام نے استعمال کیا تھا، جانتے ہو تلظی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے وہ بہت تڑپتی ہے، تڑپتے تڑپتے مرنے کے قریب پہنچ جائے تو کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کر لیتی ہے۔ یہ ہے یتلظی کہ دیکھتے رہے اصغر کیسے کبھی منہ کھول رہا ہے کبھی بند کر رہا ہے۔ حرملہ نے 3 بھال کا تیر چلایا۔ یہ سب یاد کرو اور خدا حافظ کہتے جاؤ۔ اور کیسے ذکر نہ کروں اس شہادت عظمیٰ کے منظر کا، اور کیسے ذکر نہ کروں۔ دیکھیں آج امام زمانہ کی یتیمی کی رات ہے، مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے گا۔ آج آپ کے بابا کی شہادت کی شب ہے، بابا کو غسل دیا گیا، بابا کو زہر دیا گیا، آپ کے معتصم عباسی نے زہر دیا تھا۔ اور اس وقت میں کتاب سے دیکھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام پیاس کی شدت سے بہت تڑپ رہے تھے۔ امام کے غلام تھا عقید، اس کو بلایا، کہا مجھے پانی دینا۔ امام کے ہاتھ اتنے لرز رہے تھے کہ کوزہ آب سے مولا پانی نہیں پی سکے۔ امام نے کہا اس دوسرے حجرے میں میرا 5 سال کا ایک بچہ ہے، اسے بلا لاؤ۔ امام زمانہ آئے، امام حسن عسکری کا باتا میں امام زمانہ کو پرسہ دینا یا حسین کہہ کر۔ امام زمانہ آئے، کہا یا سید اہل بیتی، اے میرے اہل بیت کے سردار، اسقن الماء، مجھے تھوڑا پانی پلا۔ یہ اسقن الماء کی صدا، یہ ہے سامرہ کا امام اور وہ تھا کربلا کا امام۔ آج بھی کربلا جاؤ تو جلوس میں عراقی کہتے ہیں یا عباس جیب الماء، یا عباس جیب الماء، عباس پانی لاؤ عباس۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی صدا تھی عباس جیب الماء، پانی لاؤ عباس۔ جزاک اللہ قیامت۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب حسین رخصت ہو رہے تھے ایک بچی سے، تو بچی نے کہا بابا میرے سر پر ویسا رکھو جیسے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہو۔ حسین جدا ہو کر چلے، اور پھر جب حسین شہید ہو گئے نا، اتنی تلواریں پڑی حسین، اللہ اکبر، جب بہن پہنچی تھی تو کہا تھا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین؟ اور وہ جو زلجنہ تھا نا وہ پلٹا، تو بچی نے دیکھا زلجنہ آیا ہے خالی، بابا نہیں آیا۔ کہ یا جوادو سقیا ابھی ہم قتل اتشانہ، اتنا بتا دے بابا کو ذبح کیا تو کیا پانی پلا دیا تھا یا میرا بابا پیاسا مارا گیا؟ پھر یہ کاروان چلا کربلا سے کوفہ، بیویوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے۔ یاد کرو اس موقع کو۔ کربلا سے کوفہ پہنچا، کوفہ سے شام، لیکن پہنچتے پہنچتے ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سکینہ گر گئی تھی۔ میں نے یہ نہیں پڑھا، جو میں نے پڑھا ہے وہ سناؤں۔ بچی گری نہیں تھی، بچی کو دھکا دے کر گرا دیا گیا تھا۔ اور زینب تلاش کرتی رہی رات کے وقت میں جنگل و بیابانوں میں، دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے، بچی جس کی گود میں آرام کر رہی ہے۔ ارے سکینہ کو باپ کے سینے کے بعد کہیں نیند نہیں آتی تھی، یہ کس کی گود ہے؟ بی بی زینب نے کہا اے بی بی میں قیامت میں جزا دلواؤں گی۔ کہ زینب اگر میں رحم نہ کروں تو کون رحم کرے گا؟ کہ للہ آپ کی آواز جانی پہچانی لگتی ہے۔ اب جو بی بی نے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا۔ یا حسین یا حسین۔ ہے ابھی ایک جملہ۔ شام پہنچا یہ کاروان، میں چند لمحوں میں مصائب کو تلخیص کر رہا ہوں۔ جب تو جانتے ہو نا کہ شام کے زندان میں ایک بچی گزر گئی تھی جو بابا بابا کہتی تھی، اور جب رہائی ملی علماء سے میں نے سنا ہے ہر بیوی باہر آ گئی، لیکن ام رباب سکینہ کی قبر سے لپٹی ہوئی تھی۔ کہتی جاتی تھی اے بیٹی تجھے رہائی کی بڑی تمنا تھی، تیری ماں تجھے چھوڑ کر کہاں جائے؟ شام کے زندان میں ماتم ہوا، ام فروان نے قاسم کا سر لیا، ام لیلا نے اکبر کا سر لیا، ام کلثوم نے عباس کا سر لیا، حسین کا سر بی بی زینب کی گود تھا۔ شام کی عورتیں باتیں کرتے ہوئے کہتی تھی یہ 2 سر ہے نا ان کی ماں زندہ نہیں ہے۔
बीबी ने कहा मैं इनकी दुखियारी मां हूं, अपने भाई का मातम करूं। अजीजों शर्म वतन आ गई। आखिरी जुमला, वहां से रिहा होकर बीबी पहुंची करबला चहलुम पर। भाई की कब्र को दूर से देखा, अपने आप को जमीन पर गिरा दिया, घुटनियों के बल चलते हुए कब्र हुसैन पर आई। कहा बहन शर्मिंदा है, तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़कर आ गई। कब्र अब्बास पर पहुंची, वहां पर मातम किया। वहां से फिर चली। तारीख में मिलता है कि बीबी उम्मे रबाब वो रह गई थी करबला, कुछ दिनों के लिए रह गई थी। कहती जाती थी कि बीबी अब मैं मदीने जाकर क्या करूंगी, मेरी बेटी रह गई शाम के जिंदान में, बेटा यहां पर ज़िबा हो गया, वाली यहां पर शहीद हो गए, बीबी मुझे कब्र हुसैन पर छोड़ दीजिए। ये कारवान मदीने पहुंचा। जब मदीने पहुंचने लगा, इमाम ने कहा बशीर जाकर इत्तला दे दे कि हम आ गए हैं। बशीर ने आके कहा मदीना वालों, मदीना तुम्हारे रहने के काबिल नहीं रहा। बीबियां लुटकर आ गईं। अहले हरम जब दाखिल हुए, सबसे पहले रिवायत में मिलता है कि बीबी ज़ैनब ने हुसैन का खून भरा कुर्ता कब्र रसूल अल्लाह पर रख दिया। कब्र रसूल पर जलजला आ गया था उस वक्त। अल्लाहु अकबर। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, फकत खून हुसैन की खुशबू थी, जब्त नहीं हो सका। अल्लाह रे सलाम उस बहन पर जिसने तिल्ले ज़ैनबिया से आखिरी मंजिल आ गई। आखिरी जुमला, ए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, अभी आपका ताबूत ये सारे आजादार उठाएंगे, लेकिन एक वो लाशा था जो करबला में घोड़े दौड़ते रहे, ज़ैनब देखती रही, मदीने का रुख किया, का नाना रसूल खुदा अपने सीने पर हुसैन को सुलाने वाले, आज तेरा हुसैन घोड़ों की टाबों तले पामाल। बीबी दाखिल हुई मदीना में, माँ की लहद पर रात में आई। देखो ये इंसानों की फितरत है, बीबियों की फितरत, औरतों की। अगर कोई जुल्म हो जाता है ना, भी वो किसी से नहीं कहती बेटी, लेकिन जब बेटी माँ के सामने आ जाए। ज़ैनब 1 साल बाद वापस आई थी, कब्र सैयदा पर कहा अम्मा अब ज़ैनब वापस आ गई, अम्मा गरीब का सलाम कबूल करो और तुम कहो कि बहुत दूर से आई हो, बेटी मेरे लिए क्या सौगात लाई हो। अम्मा हुसैन का खून भरा कुर्ता दूं या अली असगर का झूला दूं। ज़ैनब गश खाकर माँ की कब्र पर गिर पड़ी। अब तक उन्होंने मोहम्मद का मातम नहीं किया था। अपने घर में पहुंची, हुजरे नजर आए, कहा रे मेरे शेरों,